نہیں، جس ملک میں اتنے تجربہ کار پولیٹیشین بھی ہوں، اس میں پھر آرمی چیف کو بھی بٹھا لیا جائے اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ تو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں پھر اس ادارے سے جس کا نام اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے؟ 5 کی سیکٹرز آپ نے بھی گنا دیے، اور جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا یا SIFC کا، اس میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے. دیکھیں، یہ جتنے بھی سیکٹرز میں نے گنا دیے، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پرائورٹائزیشن کرنی پڑے گی کہ جی پروجیکٹ وائز کون سے اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو خود کفیل کرنا ہے، ریونیو جنریشن کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ پرائورٹی میں کیا پروجیکٹ ہے اور 10 سال میں اگلے یہ پروجیکٹس کس طرح امپلیمنٹ ہوں گے. آپ نے ان کی فیزیبلٹی اسٹڈیز کرنی ہے، ان کے اوپر آپ نے اپنی انویسٹمنٹس لے کے آنی ہے، چاہے لوکل انویسٹر موبلائز کرنا ہے یا فورن انویسٹر موبلائز کرنا ہے. جب ایک پروجیکٹ کی وائبلٹی بن جاتی ہے تو اس کے اپریٹس کو اگر آپ دیکھیں ریٹرنز جو ہیں لیکن سیکیور کر دیتے ہیں اور سیکیورٹی اپریٹس آپ کا موجود ہے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی انویسٹر یہاں آنے سے گریز نہیں کرے گا. آپ نے دیکھیں اپنے آپٹکس چینج کرنے ہیں. مثلاً کیا تبدیلی لانی ہے؟ دیکھیں تبدیلی تو ہمیں وی ہیو ٹو پریزنٹ اے سافٹ امیج آف پاکستان. دیکھیں ہمارے نیبرز کا امیج دیکھیں اور ہمارا امیج دیکھیں. ہم یہاں پہ ٹی وی پہ چلاتے ہیں دھماکے، وہاں چلتے ہیں ٹی وی پہ پروگرام، سوشل پروگرامز، ڈراماز، ریکریشنل پروگرامز. یہاں پہ ریکریشن اینڈ انٹرٹینمنٹ از نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از پرائیورٹائز تھنگس. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں. اسی پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں خود ایک ریفائنری لگا رہا ہوں فیلکن آئل کے نام سے. ایک واحد لائسنس ہے پورے پاکستان میں گرین فیلڈ ریفائنری کے لیے جو اس وقت میرے پاس موجود ہے. ہمارے پاس انویسٹمنٹ موجود ہے اور ہم پچھلے 3-4 سال سے ٹکرے مار رہے تھے. اور جو پرائر گورنمنٹ تھی PTI کی، ہمیں انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کی اور ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا تھا. یعنی ایک منٹ، یعنی ریفائنری کا پروجیکٹ تھا، انویسٹمنٹ تھی، بالکل تھی، آپ کو اجازت نہیں مل رہی تھی؟ اجازت بھی تھی لیکن کام کرنے کے لیے ایسے آبسٹیکلز ڈالے جا رہے تھے، رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں جو ہم چکرا کے واپس، مطلب ایور گوئنگ میری گو راؤنڈ کا سرکل چل رہا تھا کہ جی ادھر سے اور کہیں سے پکڑا ہی نہیں دے رہے تھے. لیکن جب سے ہماری SIFC سے میٹنگ ہوئی ہے تو میں کمنٹ کرتا ہوں ان کو، میں ان کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو، مطلب جو کام ہم 4 سال میں نہیں کر سکے انہوں نے 3 مہینے میں کر دیا. اور ہر منسٹری کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری وہ پوری کر رہے ہیں. $3.5 بلین کا پروجیکٹ ہے اور رکا ہوا تھا. انویسٹمنٹ ارینج تھی، EPCF سائن ہوا ہے، لینڈ پروکیور ہوئی ہے، پرمٹس اپروولز ہوئے ہیں، EPA اسٹڈی ہوئی ہے، مطلب ہے فیزیبلٹی اسٹڈی ہوئی ہے. ایک منٹ خان صاحب، $3.5 ارب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹیں تھیں. 1200 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا جس میں 4 ملین ٹن کی سٹوریج تھی. آج پاکستان میں 1.5 ملین ٹن کی ٹوٹل سٹوریج ہے. یعنی کہ اسٹریٹجکلی اگر یہ 4 ملین سٹوریج لگ جائے تو پاکستان کی جو سٹورنگ کیپیسٹی ہے وہ 45 to 50 ڈیز پہ چلی جاتی ہے. ساتھ میں اس میں 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ تھا جس پہ ہم نے ان کو لکھ کے بتایا جی کہ ریفائنری کی جو ریکوائرمنٹ ہے 1 لاکھ بیرل والی ریفائنری جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 40 میگا واٹ ہے. 60 میگا واٹ ہم نے کہا جی کہ نیشنل گریڈ میں دیں گے. نیشنل گریڈ کی بات ہم نے کہا جی ہم دیتے ہیں، آپ DI خان ڈویژن کے جو لوکل صارفین ہیں ان کو فری دیں تاکہ کسی غریب کے گھر کو بجلی کا بل نہ جائے، وہ سکھ کا سانس لے. نو دس از دا کنٹریبیوشن فرام دی پرائیویٹ سیکٹر فار دا پیپل آف پاکستان. اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، آپ کہیں جی کہ میں نے سارے پیسے بنانے ہیں اور کنٹریبیوٹ نہیں کرنا عوام کو، تو پھر آپ یو آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ. اور اسٹل آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں رہیں. اب آ کے یعنی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل واقعی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے.